ہم الیکشن کمیشن کے سامنے انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے کھڑے کیوں ہیں؟ ہم اس لیے یہاں آئے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو کہ ہماری جماعت ہے، جس کو ہم نے بنایا، میں اس کا فاؤنڈنگ ممبر ہوں، اور یہ بات متعدد فیصلوں میں بھی لکھی گئی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج ایسے لوگ، ایسے اشخاص جو جمعہ 8 دن نہیں ہوئے اور پاکستان تحریک انصاف میں آئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ فاؤنڈنگ ممبر جو ہے یہ پارٹی کا ممبر نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں جو ہم جنگ لڑ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو ورکر ہیں جماعتوں کے، چونکہ ہم پاکستان تحریک انصاف کے ہیں، اس لیے ہمارا یہ قانونی حق ہے کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے آئیں۔ ان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ وہ اپنی قیادت کا انتخاب کریں۔ انٹرا پارٹی الیکشنز اور قومی الیکشنز یہ لازم والملزوم ہے۔ اگر انٹرا پارٹی الیکشن شفاف نہیں ہوں گے اور ہر پارٹی کے ورکروں کی مرضی کے مطابق قیادت سامنے نہیں آئے گی، تو وہ جو قومی الیکشن ہوں گے اس میں عوام کی نمائندگی اس لیے نہیں ہوگی اور ان کے بنیادی حق سے محروم ہوں گے کیونکہ ان کی مرضی کی قیادت قومی الیکشن میں نمائندگی نہیں کر سکتی۔ الیکشن میں یہ سمجھنے کی بات ہے کہ آج ہم جو یہ کر رہے ہیں، یہ ایک نئی سیاسی تاریخ رقم کر رہے ہیں کہ ہم انٹرا پارٹی الیکشنز کی جو اہمیت ہے، جو قانونی اہمیت ہے، جو آئینی اہمیت ہے، جو سیاسی اہمیت ہے، جو جمہوریت کے لحاظ سے اہمیت ہے، آج ہم اس کو پہلی دفعہ قوم کے سامنے لا رہے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت کیوں کامیاب نہیں ہے، پاکستان کی جمہوریت کیوں عوام کے مسائل حل نہیں کرتی، پاکستان کی جمہوریت کیوں ایک بہتر قیادت، باصلاحیت قیادت سامنے نہیں لاتی۔ کیا وجہ ہے کہ ہمارے الیکشنز میں جو قومی الیکشن ہے اس میں وہی قیادت ری سائیکل ہوتی ہے جو ہمارے مسائل کی جڑ ہے، ہمارے مسائل کا حل نہیں ہے۔ پاکستان میں قیادت کی کمی نہیں ہے، پاکستان میں کمپٹنس کی کمی نہیں ہے۔ آپ جب تک اس کمپٹنس اور اس کمپٹنٹ قیادت کو سامنے نہیں آنے دیں گے، وہ قومی سطح پہ کیسے آپ کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں، وہ کیسے آپ کے مسائل حل کر سکتے ہیں؟ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ انٹرا پارٹی الیکشنز آئینی طور پہ ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے، جیسے کہ قومی الیکشن فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ اگر ایک فنڈامنٹل رائٹ ڈینائی کیا گیا، سلب کیا گیا، جو ہم سب لاکھوں پی ٹی آئی کے ورکروں سے کیا گیا ہے، اور آج آپ نے جو صحافی موجود تھے وہ خود ہی یہ دیکھ لیں کہ کیا حقیقت ہے اور کیا فسانہ ہے، وہ ہم سے وہ حق سلب کیا گیا۔ قومی الیکشن جو ہیں وہ بھی فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ ان دونوں کو ایک تصویر میں دیکھنا ہوگا۔ پاکستان تحریک انصاف کا یہ ٹریجڈی ہے کہ میں بانی رکن ہوں، یہاں اور بھی بانی رکن ہیں اور ممبران بھی ہیں۔ یہ ہمارا ایک المیہ ہے کہ ہم نے پاکستان تحریک انصاف کو ایک تبدیلی کی جماعت بنائی تھی۔ ہم نے پاکستان تحریک انصاف کو ایک رول ماڈل بنانا تھا کہ ہم جمہوریت کے علمبردار ہیں، ہم آئین اور قانون کے علمبردار ہیں۔ ہم نے اپنے اعمال سے ثابت کرنا تھا جو کہ دوسری جماعتوں کی مجبوری بن جاتی۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جب ہم نے عوام کے سامنے اس کی برانڈنگ کر لی کہ یہ تبدیلی کی جماعت ہے، اس وقت اس کو اے ٹی ایمز کے حوالے کیا گیا۔ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو اے ٹی ایمز نے لوٹا، اس کے بعد اجرتی سیاستدانوں نے لوٹا، اس کے بعد پارٹی کے جو کنگلے تھے جو آج ارب پتی ہو گئے انہوں نے اس کو لوٹا۔ آج ایک وکلا کا چھوٹا سا گروپ ہے، بڑا ان پروفیشنل، آپ پارٹی پہ قبضہ کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں۔ یہ نہیں ہوگا۔ ہم پارٹی کے ورکروں کو ان کا حقوق دلا کے رہیں گے۔ یہ جو اس وقت پارٹی پہ قبضہ کرنے آئے ہیں، جو آج بھی بندربان شروع ہے، پارٹی کے ٹکٹس تقسیم کر رہے ہیں، آپس میں تقسیم کر رہے ہیں، یہ ورکروں کا حق ہے کہ وہ اپنی قیادت کا انتخاب کرے اور وہ قیادت جو ہے پھر الیکشن میں آئے۔ اس لیے ہم یہ جنگ جو ہے یہ انشاءاللہ ہر فورم پہ یہاں اور اس کے بعد اگر ضرورت پڑی سپریم کورٹ میں
یہ جمہوریت کی بنیادی جنگ ہے جو ہم لڑ رہے ہیں. برطانیہ میں جمہوریت کامیاب اسی واسطے ہے کہ وہاں کی سیاسی جماعتیں اپنے ورکر کے تابع ہوتی ہیں, اپنی قیادت کا انتخاب ان کے ورکر کرتے ہیں. اسی لیے انڈین نژاد جو ہوتا ہے وہ پرائم منسٹر بنتا ہے, اسی لیے وہاں ایک پاکستانی نژاد میئر بنتا ہے لندن کا. پاکستان کی تحریک انصاف نے کہتے ہیں کہ ہم سب سے بڑی جماعت ہے, ان کا کہاں ہے ووٹر, ان کو کیوں اس حق سے محروم رکھا گیا؟ یہ بنیادی سوال ہے, اور انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ ہم اس پہ کامیاب ہوں گے. بہت شکریہ. آپ کہہ رہے ہیں کہ ملک میں جمہوریت اس وجہ سے پنپ نہیں سکی کہ پارٹیوں کے اندر انٹرا پارٹی انتخابات نہیں ہو سکے, اور اسی وجہ سے ملک میں جمہوریت ڈیریل ہوتی رہی, اور جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ یا فوجی ڈکٹیٹر حکومت میں آتے رہے. فوجیوں کے آنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ انٹرا پارٹی انتخابات نہیں ہوئے سیاسی جماعتوں میں. نہیں, میں اصلاح کر دوں. دیکھیے, یہ جو بحث ہے کہ کون ذمہ دار ہے کہ جمہوریت کامیاب نہیں ہوئی, میں اس پہ بڑا مختصر آپ کو جواب دیتا ہوں. وہ جواب یہ ہے کہ پاکستان کی جو سیاست ہے اور جو سیاسی ادارے ہیں اور جو سویلین قیادت ہے, وہ سیاسی جماعتوں کو محض ایک سیڑھی کے طور پہ استعمال کرتے ہیں اقتدار میں. جمہوریت اسی صورت میں جڑیں پکڑے گی اور جمہوریت کا دفاع پاکستانی عوام کریں گے جب بھی موقع ملے. آپ پرفارم کریں. میں یہ کہتا ہوں کہ جب بھی سیاسی جماعتوں کو اقتدار ملے جمہوریت کے تحت, وہ پرفارم کرے. وہ پرفارم نہیں کرتے, جس سے جڑیں کمزور ہوتی ہیں اور غیر جمہوری قوتیں مضبوط ہوتی ہیں. یہ میرا رویہ. سر آپ نے کہا ہے کہ وکلاء نے پی ٹی آئی کے اوپر قبضہ کر لیا ہے. مشکل ترین حالات میں بھی وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے نظر آئے. آپ اس وقت پاس نہیں تھے. کیا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ بھی پی ٹی آئی کی مقبولیت کو دیکھ کے دوبارہ قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں؟ قانون کے دائرے میں غیر قانونی کام. میں پی ٹی آئی کا فاؤنڈنگ ممبر ہوں. اس پارٹی کو بنانے والے چند لوگ تھے, جس میں پارٹی کے فاؤنڈنگ چیئرمین عمران خان بھی تھے. ہم نے گلی گلی محلے ہم نے ایک انتہائی مشکل وقت گزارا. 2011 تک پاکستان تحریک انصاف کو ٹانگا پارٹی کہا جاتا تھا. اس وقت تک ہمیں کوئی ہماری سیاسی حیثیت نہیں تھی. میں نے پاکستان تحریک انصاف کی میڈیا, میں اور میرے ساتھ ایک اور ہوتا تھا, آج مجھے موقع دیں, وہ ارشد ملک تھا, وہ بھی ایک صحافی تھا. ہم دو نے مل کے پاکستان تحریک انصاف کی جو میڈیا ساری چلائی, برانڈنگ کی. کیا پارٹی کے فاؤنڈنگ چیئرمین یہ نہیں کہتے کہ پاکستان تحریک انصاف میڈیا کے ذریعے بنی ہے؟ ایک منٹ, کیا وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ تمام جو ہماری جماعت جو گراؤنڈ فلور سپورٹ ہوئی؟ اب آپ نے بات کی, میں مشکل ترین وقت کا ساتھی ہوں, لیکن میں غیر قانونی غیر آئینی قبضے کے خلاف رہا ہوں. میں نے اے ٹی ایمز کی مخالفت کی, اجرتی سیاستدانوں کی مخالفت کی. آج یہ وکلاء جن میں سے جو پارٹی کے جو نام نہاد چیئرمین ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں ممبر نہیں ہوں, میں فاؤنڈنگ, یہ جمعہ 8 دن نہیں ہوا پارٹی میں آئے ہیں. ان کو کیا حق پہنچتا ہے کہ یہ پارٹی کے بھاگ دوڑ سنبھالے؟ ان کو کیا حق پہنچتا ہے کہ یہ پارٹی کے فیصلے کرے؟ ان کو کیا حق پہنچتا ہے پارٹی کے ٹکٹس دے اور ساتھ ساتھ یہ غیر قانونی کام کرے؟ یہ جو پی ٹی آئی کا الیکشن ہوا ہے, یہ ایک لگتا ہے کہ بند کمرے میں ایک کمپیوٹر میں بیٹھ کے الیکشن ہوا ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. صاحب نے کہا ہے کہ جو 14 کے 14 جو درخواست گزار ہیں پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات کے خلاف جو آئے ہیں وہ سارے لوگ پلانٹڈ ہیں, تو کس نے پلانٹ کیا آپ کو؟ دیکھیے, میں 1996 سے پلانٹ ہوا ہوں, اب میں تناور درخت ہوں. اپنی بات کریں, ان سے پوچھیں اپنی بات کرو کہ آپ کہاں سے آئے ہو, کیوں آئے ہو, کس مقصد کے آئے ہو, آپ کی اوریجنل جماعت کون سی تھی, آپ مجھے بتائیے نا. آج میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں, آپ پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں. آج عجیب بات ہے کہ ایسے بھی چند وکلاء ہیں جن کا پاکستان تحریک سے کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ اس کی ترجمانی کرتے ہیں. میں نام لے لیتا ہوں, اعتزاز احسن صاحب. اعتزاز احسن صاحب میرے بارے میں کہتے ہیں کہ بابر کو چاہیے کہ اب وہ گھر بیٹھ جائے. یہ ان کا بیان آیا ہے. اب اعتزاز احسن صاحب زندگی کے اس حصے پہ ہیں کہ ان کی کسی بات کا برا نہیں منانا چاہیے, اسی لیے میں مناتا بھی نہیں ہوں. لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں
کہ اعتزاز احسن صاحب پیپلز پارٹی کی سب سے بڑے نقاد ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی سے آپ جو یہ تنقید کریں آپ گھر بیٹھ جائیں. وہ ایک بڑے وکیل ہیں, ان کے سامنے کیا تمام فیصلے نہیں موجود, کیا تمام حقائق نہیں موجود؟ تو میری ان سے یہ گزارش ہے کہ مجھے وہ کہتے ہیں کہ اب وہ بیٹھ جائیں جبکہ وہ خود ابھی تک نہیں بیٹھے. ایک آپ پاکستان میں کتنی سیاسی جماعتوں کو جانتے ہیں جن کے اندر جمہوریت ہے؟ اور سر آپ کے سوال ہے عزیز الدین قادر کے ساتھ کہ جانبدار وفاقی وزراء کا کیس فیصلہ محفوظ ہے, تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیے میں آپ کا جواب یہ دیتا ہوں کہ اس وقت تک جو سیاسی اس میں ایک ہی جماعت ہے, جماعت اسلامی, جس میں الیکشنز ہوتے ہیں ان کے اپنے قوانین کے مطابق, لیکن ایک جمہوری طریقے سے ان کی قیادت سامنے آتی ہے. اس کے علاوہ کوئی جماعت یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ وہ جمہوری بنیادوں پہ منظم ہے. ایک منٹ میں یہ ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں. جو ابھی صحافی بھائی نے پوچھا کہ جو ہے نا ان پلانٹڈ لوگ ہیں, ان سب 14 پٹیشنر کے اگر آپ پٹیشن اٹھا کر دیکھیں تو یہ سارے 7, 8, 10 سال 15 سال پرانے پی ٹی آئی ورکرز ہیں. اور جو چیئرمین جو ہے اس نے 2018 میں پیپل پارٹی کی پلیٹ فارم پہ الیکشن لڑا ہے اور اس کے بعد جو ہے اس نے پی ٹی آئی کو جوائن کیا ہے. اور دوسری بات یہ کہ ایک بھائی نے یہ پوچھا کہ جو ججمنٹ ریزلٹ ہے وہ تو الیکشن کمیشن کے پاس ریزلٹ ہے, حالانکہ اس کا بھی فیصلہ ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ الیکشن کے بعد وہ انفلیکچوس ہو جائے. تو میری کمیشن سے ریکویسٹ ہے کہ اس پر بھی اگر فیصلہ آ جائے تو بہتر ہوگا. آپ سے زیادہ فائدہ دوسری سیاسی جماعتوں نے اٹھایا. اب انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے اب عام انتخابات ہو رہے ہیں, آپ کی اپلیکیشن, تو آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ آپ کی اس اپلیکیشن سے باقی جماعتیں فائدہ اٹھائیں گی؟ آپ کے حصے میں کیا آیا؟ پی ٹی آئی کا ووٹر تو آپ سے متاثر نہ ہو سکتا. پی ٹی آئی کا ووٹر میرے ساتھ ہے, پی ٹی آئی کا ورکر میرے ساتھ ہے اور میرے پاس اس کے شواہد موجود ہیں. اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے کہ پی ٹی آئی ورکر بھی آپ کو میں اکٹھا کر کے دکھاؤں گا. تو جہاں تک دوسری جماعتوں کا تعلق ہے, دیکھیے دوسری جماعتیں اس سے کیسے فائدہ اٹھائیں گی جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انٹرا پارٹی الیکشن تمام سیاسی جماعتوں کو ہونا چاہیے, تمام سیاسی جماعتوں کو اس جمہوری عمل سے گزرنا چاہیے. یہ ایک فنڈامنٹل بنیادی حق ہے آئینی ہر پارٹی کے ممبر کو, پاکستانی شہری کو. تبھی جا کے آپ وہ جو دوسرا آئینی حق ہے قومی الیکشن کا, اس میں کوئی ایسی قیادت سامنے آئے جو ہمارے مسائل کا حل کرے. جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے, پی ٹی آئی نے خود موقع دیا ہے. پی ٹی آئی نے اپنے جو خامیاں ہیں اس سے موقع ملتا ہے اپنے سیاسی مخالفین کو وہ فائدہ اٹھائے. اب کیوں ایسے بھونڈے الیکشن کراتے ہیں؟ اب کیوں نہیں اپنے کال پہ افیئر میں تضاد رکھتے؟ اب کیوں نہیں عوام کے سامنے سچ بولتے؟ اب کیوں نہیں وہ کام کرتے جس کا آپ نے قوم سے وعدہ کیا تھا؟ کیا آپ کو یاد نہیں ہے 30 اکتوبر 2011 کو قوم سے کیا وعدہ ہم نے کیا تھا کہ ہم ان سے جھوٹ نہیں بولیں گے؟ یاد ہے آپ کو؟ آپ مجھے بتائیے کہ آج تک کون سا عہد وفا ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف نے؟ کون سا عہد جو ورکروں سے کیا اس کا وفا کیا؟ کون سا عہد ہے جو عوام سے وعدہ کیا تھا پورا کیا ہے؟ اگر نہیں کیا تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ یہاں پہ ایک بادشاہت ہے اور یہاں پہ یہ سیاسی جماعت جو ہے یہ صرف چند لوگوں کے قبضے میں ہے جو بدلتے رہتے ہیں اور جو اپنے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں. یہ وہ ہے. 2 سال سے پی ٹی آئی کے لوگوں کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے اور اس وقت سامنے نہیں آیا. میں الیکشن کمیشن میں جلوس لے کے نہیں آتا, میں آپ کو ورکر کنونشن کر کے دکھاؤں گا.